بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 129 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ 13ویں پارے کا آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 سے لے کے سورہ کے آخر تک آیت نمبر 111 تک کا انشاءاللہ مطالعہ کیا جائے گا، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی 11ویں پارے میں۔ 11ویں پارے کی ابتدا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کے آیت نمبر 106 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی، یقیناً در حقیقت میں تو شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی۔ یعنی بیٹوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بے قراری کی شکایت تو اللہ تعالیٰ اپنی بے قراری کی شکایت کرتا ہوں، وخزنی، اور اپنے غم کی اللہ تعالیٰ کے حضور، وعالم، اور میں جانتا ہوں من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے 3 افراد یعنی 2 افراد سے زائد افراد کے واپس لانے کی بات کی تھی، گویا رب ذوالجلال کی طرف سے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر آپ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں اور وہ واپس تشریف لائیں گے۔ یا بنی، یا میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتخصصوا، پھر سراغ لگاؤ، می یوسف و اخی، یوسف اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا، اور مایوس نہ ہونا، من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انہ، بلا شبہ، لا ییأس، کوئی مایوس نہیں ہوتا، من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، سوائے کفر کرنے والوں کے۔ فلما دخلوا، پھر جب وہ پہنچے علیہ، اس کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا، پہنچی ہے ہمیں، وآلنا الضر، اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت، یعنی قحط سالی کی مصیبت، وجئنا، اور ہم لائے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، ہم لے کر آئے ہیں حقیر سی پونجی، تھوڑی سی رقم، فأوف لنا، پس آپ دیں ہمیں، الکیلا، پورے غلے کا ناپ، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی المتصدقین، اچھا بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ قال، فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حل علمتم، کیا تم جانتے نہیں، ما فعلتم، جو کچھ تم نے کیا تھا، بیوسف، یوسف کے ساتھ، و اخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یقیناً آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر، وَإِنَّهُ، حقیقت یہ ہے، میں یتقی و یصبر، جو پرہیزگاری کرتا اور ثابت قدم رہتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں ہونے دیتا، اجر المحسنین، خوبی سے عمل کرنے والوں کے اجر کو۔ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً فوقیت دی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال، فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب، نہیں ہے کوئی ملامت، علیکم اليوم، نہیں ہے کوئی ملامت، کوئی گرفت تم پر آج کے دن۔ یہ وہ الفاظ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتح مکہ والے دن ارشاد فرمائے تھے کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے تم پر آج کے دن، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، گویا یوسف علیہ السلام کا پورے واقعے میں عکس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحانات سے گزارا، تمام تر دشمنی اور مخالفت کے باوجود اپنی رحمت و کرم سے غلبہ عطا فرمایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ وہ نشانیاں اس صورت کے اندر جگہ جگہ جو ان مخاطبین کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی۔ اذهبوا بقمیصی، فرمایا تم لے جاؤ میرا یہ کرتا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا لے جاؤ میرا یہ کرتا، اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرا یہ کرتا، فالقوہ، پھر اسے ڈال دینا، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، تو وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے، یعنی وہ دیکھنے لگیں گے، وأتونی، اور تم لے آؤ، بأہلکم اجمعین، اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس۔ ولما فصلت، اور جب ولما فصلت العیر، اور جب روانہ ہوا قافلہ، یعنی مصر سے روانہ ہوا قافلہ، قال ابوہم، تو فرمایا ان کے باپ نے، یعنی جو وہاں موجود بیٹے تھے، ان سے فرمایا انی لاجد، یقیناً میں پا رہا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگرچہ تم مجھے بہکا ہوا ہی نہ سمجھو۔ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی قسم، انکا، یقیناً آپ، لفی ضلالک القدیم، اپنی پرانی بھول ہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یوسف آپ کے پاس آ جائیں گے۔ فلما جاء البشیر، پھر جب آ گیا خوشخبری لانے والا، القاہ، تو اس نے اسے ڈال دیا، یعنی قمیض کو ڈال دیا، علی وجہ ہی، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو وہ پھر سے ہو گئے بینائی والے۔ قال الم اقل لکم، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں کہتا نہیں تھا تم سے، انی عالم، کہ بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما، وہ کچھ جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، وہ کہنے لگے اے ابا جان، استغفر لنا، بخشش طلب کیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں پر، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ قال سوف، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جلد، استغفر لکم ربی، میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب، یعنی تمام گھر والے پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی مصر میں پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو اس نے خاص جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر، اور کہا کہ تم سب رہو مصر میں، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، آمنین، تو امن سے رہو گے۔ ورفع، اور اس نے بٹھایا، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت پر، وخروا، اور وہ سب گر گئے، یعنی تمام اہل دربار گر گئے، لہو سجدا، اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے، جو بادشاہوں کو کیا جاتا تھا۔ وقال یا ابتی، اور فرمایا ہے ابا جان، یعنی یوسف علیہ السلام نے عرض کیا ہے ابا جان، ھذا تعبیر، یہ ہے تعبیر، رؤیا، میرے اس خواب کی، میں قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا،
یقیناً کر دکھایا ہے اسے ربی حقا، میرے رب نے سچا، وقد احسن بی، اور یقیناً اس نے احسان کیا مجھ پر، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور پھر وہ لے آیا آپ سب کو دیہات سے، من بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان، کہ اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء، باریک بینی سے تدبیر فرمانے والا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ رب، اے میرے رب، قد اعطیتنی من الملک، یقیناً آپ نے دی مجھے بادشاہت میں سے ایک حصہ، وعلمتنی، اور آپ نے سکھائی مجھے، من تعبیر الاحادیث، باتوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر، فاطر السماوات والارض، اے پیدا فرمانے والے آسمانوں اور زمین کے، انت ولی، آپ ہی میرے کارساز ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، تو مجھے موت دینا مسلمانی کی حالت میں، والحقنی، اور مجھے ملا دینا بالصالحین، صالح نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم وہی کر رہے ہیں جنہیں آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان لوگوں کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اتفاق کر لیا تھا اپنے اس معاملے پر، وہم یمکرون، اور جب کہ وہ خفیہ چال چل رہے تھے، وما اکثر الناس، اور نہیں ہوں گے اکثر لوگ، یعنی قریش کے اکثر لوگ، ولا خرجت، اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں، بمؤمنین، کہ یہ ایمان لانے والے بنے، وما تسألهم علیہ، اور آپ نہیں مانگ رہے ان لوگوں سے، من اجر، اس تبلیغ پر کوئی صلہ، یعنی چونکہ یہ واقعہ قریش کے سوالات کی بنیاد پر اور قریش کو سبق دینے کے لیے سنایا گیا، اس لیے کنکلوڈ کرتے ہوئے اب بات قریش کی ہو رہی ہے۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ، یعنی یہ وحی کی تعلیم، الا ذکر للعالمین، مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، یہ لوگ یعنی قریش چلتے ہیں جن پر، یعنی جن کے اوپر سے گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، جبکہ وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے، سبق حاصل کرنے کے بجائے منہ موڑتے ہیں، وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر، الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بہت سارے شریکوں کو مانتے ہیں۔ افامنوا، تو کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، غاشیۃ من عذاب اللہ، کوئی ڈھانپ لینے والی آفت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے، او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور اس حال میں کہ انہیں کوئی شعور بھی نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی کہ جنہوں نے میری پیروی کی، فسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی کو رسول بنا کر آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر آدمیوں کو ہی، یعنی فرشتوں کو رسول نہیں بنایا، آدمیوں کو ہی بنایا، نوحی، ہم وہی کرتے تھے، الیہم، جن کی طرف، من اہل القریٰ، ان کی بستی والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں، سفر نہیں کرتے، فینظروا، پھر یہ دیکھتے، کیف کان، کہ کیسے ہوا ہے، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا ٹھکانہ بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے
جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی اے لوگو کیا تم سمجھتے نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذ الرسل، جب رسول قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، وظنوا، اور وہ یعنی قوم کے لوگ گمان کرتے ہیں انہم قد کذبوا، یہ کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، یعنی عذاب آنے کے بعد جھوٹے تھے۔ جاءہم نصرنا، پھر آ جاتی ہے ان کے پاس یعنی رسولوں کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، پھر ہم بچا لیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، ولا یرد، اور نہیں ٹالا جا سکتا باسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ لقد کان، یقیناً، فی قصصہم، ان قوموں کے واقعات میں، عبرت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ ما کان، نہیں ہے، حدیثاً، یہ قرآن ایسی بات، یفترا، کہ جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن البتہ، تصدیق الذی، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی، بین یدی، جو اس سے پہلے ہیں، تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، سورہ یوسف کی تکمیل کے ساتھ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 26 آیات تھی، اور ان 26 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 457، لیکن پچھلے 2 اسباق کے مقابل میں، ایک میں 299 اور دوسرے میں کچھ اتنی لگ بھگ تعداد تھی آیات کی، تو یہاں 457 الفاظ ہم نے پڑھے، لیکن نئے الفاظ صرف 41 ہیں، جو پچھلے 2 اسباق میں بھی اتنے ہی تھے، 40۔ گویا ان 26 آیات میں 416 الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں نہیں سیکھنے پڑے، چونکہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اور ان 41 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 33 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل کرنے سے ہمارے کور ہونے والے الفاظ کی تعداد 48,469 ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.38% بنتا ہے۔ آج کے سبق تک ہم 36,175 الفاظ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں صرف 5,050 الفاظ سیکھنے پڑے ہیں۔ گویا 31,125 الفاظ ہم ان 5,050 الفاظ کے نتیجے میں ہمیں بغیر سیکھے سمجھ آ گئے ہیں، اور مزید یہ کہ ان 5,050 الفاظ کے نتیجے میں قرآن حکیم کا 53% حصہ الحمدللہ ہمارا کور ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے تقاضے کے طور پہ اس کی تلاوت صبح و شام کے اوقات میں باقاعدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔